کہاں کہاں پر گئے، کیونکہ ان کو کلمہ پڑھانا میرے کو معلوم ہے کہ کلمہ پڑھانا ہے، فی الوقت انہوں کفر کی حالت میں، یہ میرے کو معلوم ہے کیونکہ ان کے حالات دکھ رہے ہیں. مطلب مجھ پر وحی نہیں ہوئی لیکن حالات دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کلمہ پڑھانا ضروری ہے. اور گئے ہیں ایسے باباؤں کے پاس، وہ سب چیزیں کر لیے ہیں تو کفر کیے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھانا ضروری ہے. میں بولتا ہوں بات، وہ گونڈا میں مفتی صاحب رہتے کرتے ہیں، ان کے پاس بنڈی بھیجے، وہ بنڈی بولتے ہو لوگ انر ویئر کو، بنین بھیجے، تو وہاں پر بنین سے انر ویئر سے انہوں پورا معلومات کر لیے اور آپ کے سامنے رکھ رہے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ انسان میں 3 چیز الگ ہے، یہ سمجھ لیجئے. میری اولاد کے خون سے میرا خون میچ ہوگا، میرے ابو کے خون سے میرا خون میچ ہوگا، لیکن میری اولاد کا پسینہ میرے پسینے سے میچ نہیں ہوگا، میرا پسینہ میرے ابو کے بھی پسینے سے میچ نہیں ہوگا. کائنات میں کسی انسان سے میرا پسینہ میچ نہیں ہوگا. پسینے کے ذریعے سے جو ہے یہ معلومات ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جنات کی سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے. کتا کیوں رکھتے پولیس والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کالا کتا کیا ہے؟ ابو داؤد میں شیطان ہے. خیر، یہ لوگ کتا رکھتے ہیں تو ان کی سونگنے کی صلاحیت زیادہ ہے، تو جنات کی بھی سونگنے کی صلاحیت زیادہ ہے. اب وہ مفتی صاحب، وہ مفتی بولنے کو بھی سبحان اللہ مجھے عجیب لگتا ہے، کیونکہ میں سلف الصالحین کی بہت عزت کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں. ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو مقلد ہے اسے عالم اور مفتی نہ کہو، وہ جاہل ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے تو اسے عالم اور مفتی کہاں کہ. خیر، بہرحال وہ مفتی صاحب جو کوئی بھی ہے ان کے پاس پہنچے اور جو ہے انہوں نے وہ بنڈی کے ذریعے سے، وہ بنین کے ذریعے سے سب کچھ جو ہے معلومات کر لیے. اس کے بعد بولے کہ یہ بچی کی شادی اب ہوئی تھی، تب ہوئی تھی، ایسا ہوا، شادی کے بعد اس کو ایسا ایسا ہوا، وہ واقعہ پورا رکھے. یہ کیسا؟ وہ بنین میں جو پسینہ ہے وہ جن نے سونگھا اور وہ جن اڑتے ہوئے پہنچ گیا کہاں پر؟ وہ گھر میں اس لڑکی کے پاس، اور وہاں پر اس کے قرین سے پوری بات کر لیا کیا کیا مسئلہ ہے. اب جادو کا کون کرے کیا کرے یہ کس کو معلوم ہے؟ خالی اس کی کیفیت تو رکھ دو تاکہ ان کے مقام و مرتبہ تو لوگوں کے سامنے بڑا ہو جائے. خیر، انہوں رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہیں تو ارے بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب ایسا مسئلہ ہے، حافظ جی یہ معاملہ ہے، مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے، اب آپ ہی جو ہے کر دیجئے، اللہ رحم کرے، کیا مسئلہ ہے. یہ سب چیزیں ہیں تو یہ پسینے کے ذریعے سے معلوم کرتے. جن اڑ سکتا، یہ بات بہت ساروں کے سر سے اڑ گئی، لیکن جی ہاں دلیل سورہ نمل کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیے، 25ویں آیت کے بعد سے پڑھیے، آیت ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی ہے. قال عفریت من الجن، سمجھ رہے، یہاں سے پڑھیے. عفریت نے کہا آپ مجھے حکم دیجئے، آپ اپنے مقام سے اٹھنے سے، اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے میں جا کے جو ہے بالقسط تخت لا کے رکھ دوں گا. کہاں ہے فلسطین اور کہاں ہے ملک سبا؟ کتنا لمبا فاصلہ، 2500 کلومیٹرز کا تو ہوگا. کیسے وہ مجلس ختم منٹوں میں کیسے لا کے رکھے گا؟ تو اس سے مطلب معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے پاس اڑنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی ہے. یہ بہت ان کی تیز رفتار ہے، تو وہ اس طریقے سے آ کر سکتے ہوں گے اور کرتے بولتے ہیں اور پھر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں. ان کا مقام بھی بڑھا دینا ہے ان کے سامنے. اللہ سے ہٹ کے وہ بابا کے پاس جو ہے ان کا عقیدہ آ جاتا ہے کہ انہوں شفا دے، انہوں اتنی سب کچھ جان رہے تو شفا بھی ہے، تمام چیزیں. یہ سب کام ہو رہا ہے. اب وہ بابا صاحب کیا دیتے جو ہے، ہو جاتا علاج، بے فکر رہو، تھوڑا خرچہ آتا لیکن ہو جاتا علاج. یہ خرچے والے الحمدللہ 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 پورے ہندوستان میں اگر یہ میری بات پہنچ رہی ہے تو اللہ آپ پہنچا دیجئے، آمین. جو کوئی بھی کنٹروورسیز کر رہے ہیں اللہ ان تک بھی یہ بات پہنچا دیجئے، آمین. پورے ہندوستان میں سے کسی ایک کو لا کے سامنے کھڑا کے بولنے لگائیے کہ شیخ فصیح نے کبھی ان سے فیس مانگا یا کبھی ان سے چارجز مانگا. کسی ایک کو. اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جہنم ہے. پھر اللہ کی قسم جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں. 1 روپیہ فیس نہیں، 1 روپیہ چارجز نہیں، الحمدللہ. اب پہلے بولتے فیس نہیں ہے، چارجز نہیں ہے، اس کے بعد نہیں وہ بندش کے لیے خرچہ لگتا اور ایسا، یہ بھی نہیں ہے الحمدللہ. فری میں بندش، صحیح مسلم حدیث نمبر 780، ایک دم فری میں بندش. آتا ہوں اس کے پاس بھی انشاءاللہ. بہت فری بندش. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بندش کوئی نہیں دے سکتا. بندش کا لفظ اس لیے استعمال کرو یعنی گھر کی حفاظت، گھر کی بندش. ٹھیک ہے، بندش ورڈ عام چل چکا ہے اس لیے بندش کا لفظ استعمال کرو. خیر الحمدللہ. تو وہ لوگ پیسہ لیتے ہیں اور اس طریقے سے بہت سارے چیزیں منگاتے ہیں. یہ تمہارے دروازے کے ایک دم اوپر لگا دو، جن نہیں آتا. یہ کھڑکی پہ لگا دو، باہر سے چلے جاتا.
یہ بیڈ روم میں لگا دو، یہ کچن میں لگا دو، یہ وہاں لگا دو، وہاں لگا دو. کیا ہے تھوڑا سمجھ لیجئے. کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا شیخ پڑھیے شیخ. یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ لگانے سے حفاظت ہو رہی ہے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ تابدان میں ہے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے الحمدللہ. یہ قرآن کیا ہے معلوم؟ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. الرحمن علم القرآن، یہ رب نے کہا ہے. رب کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں معلوم؟ لو انزلنا، اگر نازل کرتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، على جبل، پہاڑ پر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ طاقتور کلام پاک، یہ طاقتور کلام مجید، اللہ کا کلام قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہے. یہ گھر میں رہنے کے باوجود، اوپر بلندی پر رہنے کے باوجود، ہمارے دروازوں سے، ہمارے کھڑکیوں سے جنات آ سکتے ہیں، جادو آ سکتا ہے، نظر بد کے اثرات آ سکتے ہیں. بابا جی کا دیا ہوا یہ، سبحان اللہ، یہ لگا دیے تو جن نہیں آتا، جادو نہیں آتا. اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ایمان ہے؟ یہ ایمان برباد کر رہے نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. یہ جو ہے جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریے. صحیح مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 780. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اپنے گھر میں، جنات پاد مارتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، شیاطین. اور ایک روایت کے مطابق 3 الفاظ میرے نہیں نبی کے ہیں، 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا، شیاطین نہیں داخل ہو سکتے. جس گھر میں سورہ بقرہ آج پڑھی جائے 3 دن تک نہیں داخل ہوتے. الفاظ کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے الفاظ میرے نبی نے کہا ہے. میرے نبی نے حدیث بھی جو کہا ہے وہ اللہ کے جانب سے ہی ہے.